برکت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں پر خرچ کریں. یعنی سماج کے جو وہ لوگ جن کی فائنانشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو ہم ان کے لیے انتظام کر دیں. جو لوگ مجبور ہیں ان کا سہارا بن جائیں. کوئی یتیم بچہ ہے، ایجوکیشن کے اس کے ساتھ مسائل ہیں یا اور بیماری کے مسائل ہیں، اس کا انتظام کر دیں. کوئی بیوہ ہے، اس کے راشن کا نظم کر دیں. تو یہ جو طریقے پر ہم خرچ کر رہے ہوں گے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرماتے ہیں. حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما تنصرون وترزقون بضعائفکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. یعنی آپ کمزوروں کی مدد کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. اچھا، ایک شخص جو ہے اس میں سے وہ حضور کے پاس آ جاتا اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کام کیا کرتا. تو جو آدمی کام کیا کرتا تھا بھائی، اس نے جو ہے اپنے بھائی کی شکایت کی حضور سے کہ میں تو مطلب کام میں لگا رہتا ہوں اور یہ ہمارا جو بھائی ہے وہ آپ کی مجلس میں آ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلک ترزق بہ، کہ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جا رہا ہو. یعنی تم جو کام کر رہے ہو اور تم جو جد و جہد کر رہے ہو وہ آدمی نہیں جا پا رہا ہے اور تم اس کی فائنانشیل ہیلپ کر رہے ہو، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تم کو رزق دیا جا رہا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ تم جو ہے وہ بندوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا. میں بندوں پر خرچ کروں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم پر دیں گے. قرآن میں آیا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا الٹرنیٹو دے گا. اچھا، صدقہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. قرآن میں بھی آیا کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود سے گھٹاتا ہے. اور حضور نے فرمایا صدقے سے مال. اب دیکھیں ہمارا کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے، کیلکولیٹر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو مال کم ہوگا، اور سود میں ہمیں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ وہاں 2% بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو مال بڑھ رہا ہے. اور حدیث اس یعنی ہمارا جو کیلکولیشن ہے، ہمارا جو کیلکولیٹر ہے اس کے بالکل خلاف جا رہی ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ کم نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ مال کی برکت وہ بہت میٹر کرتی ہے. مال کم نہیں ہوگا، مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے، تھوڑے سے زیادہ میں کام ہو جائے گا. مال کی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے کہ مال سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا. ہم اور آپ کوشش اس کی کر رہے ہیں کہ زندگی میں خوشی مل جائے، زندگی کے اندر ہم انجوائے کر سکیں. یہ ایک رائٹر ہے مشال نارٹن، اس نے اور اس کی ایک کولیگ ہے، اس نے مل کر یہ کتاب لکھی ہیپی منی. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ زندگی میں آپ خوشی کیسے لا سکتے ہیں. کئی طریقے لکھے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ ہے پرو سوشل اسپینڈنگ. اس سے آپ کو خوشی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے اپنے آپ خرچ کرنے کے بجائے وہ دوسروں پر خرچہ کریں. یعنی آپ پیسے ڈونیٹ کر دیں، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی کی فیس ادا کر دیں، آپ کسی کے راشن کا نظم کر دیں. اگر آپ دوسروں پر پیسے خرچہ کریں گے تو اس سے خوشی ملے گی. خوشی ہم اپنے اوپر خرچہ کریں گے پیسے، اس سے نہیں ملا کرتی. اور اس نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ایکسپیرینس پر پیسے خرچہ کریں گے تو اس سے خوشی ملے. یعنی ہم اور آپ کی جو زیادہ تر کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم چیزوں پر پیسے خرچہ کر رہے ہوتے، یعنی ہم زیادہ اچھے کپڑے پہنیں، زیادہ اچھے جوتے لے کر آئیں، بہترین سی بائک ہو اور بہترین سا موبائل ہو. ان چیزوں پر، سامانوں پر پیسے خرچہ کریں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں پر پیسہ خرچہ کرنے سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی. خوشی کس سے ملے گی؟ جب آپ ایکسپیرینس پر پیسے خرچہ کر رہا ہوں. ایکسپیرینس پر پیسے خرچہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کسی ہسٹوریکل پلیس پہ گھومنے چلے گئے، کہیں جو نیچرل پلیس ہیں وہاں گھومنے چلے گئے، یا ہم لوگ مسلمان ہیں کبھی عمرہ کرنے چلے گئے. تو یہ جو آپ ایکسپیرینس پر پیسہ خرچہ کریں گے، یا مثال کے طور پر آپ نے کوئی کورس کر لیا، اس طریقے کے اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی ملے گی.
تو میں نے بتایا کہ برکت حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچہ کریں، اور ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے، حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ انسان کی زندگی کے اندر برکت لاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، یعنی جو قرآن میں بتائی گئیں، جو حدیث میں بتائی گئیں، ان کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ ہم تم کو رزق دیں گے، نماز پڑھو گے تو رزق ملے گا۔ یعنی نماز بھی روزی کا اور روزی میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو برکت کے طریقے ہمیں قرآن میں حدیث میں بتائے گئے، ان کو اپنانا چاہیے، اور جو طریقے بتائے گئے جن سے بے برکتی آتی قرآن حدیث میں، ان سے بچنا چاہیے۔